بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سہمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ پر واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دے کر سہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور کام سے فارغ ہو کر اپنے مولائے حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سے طاری ہو گئی، اور پھر آفاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے، کیونکہ میں جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیری ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوں، اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں شازون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دنیا طلب کی، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا، اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی رہیں۔
اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔